المدد 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 یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ماہ ربیع الآخر، ماہ عبد القادر، یعنی وہ مہینہ جس میں ہمارے پیر و مرشد، پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، پندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کی 11ویں شریف آتی ہے، یعنی 11 ربیع الآخر کو آپ کا عرس مبارک ہے، اور دنیا بھر میں عاشقان اولیاء سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی 11ویں شریف بھی مناتے ہیں اور اس کی خوب برکتیں پانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ مدنی چینل پر پچھلے چند ماہ سے مختلف حوالوں سے آپ سلسلہ دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے فیس ٹو فیس، یعنی آمنے سامنے۔ ہمارا یہ سلسلہ عوامی وسوسوں پر مبنی ہوتا ہے کہ جو ایک عام عوام کے ذہنوں میں، دل میں جو وسوسے آتے ہیں، اشکالات آتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں یہاں پر ہمارے اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر، کیونکہ یہ بھی جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ ایک عوامی نمائندے کے علاوہ بھی ان کو باتیں ملتی ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کے ذہنوں میں یہ جو ہم سے بات کرتے ہیں یہ ان کے اپنے وسوسے ہوتے ہوں، لیکن یہ کئی لوگوں کی یہاں ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ جب اس طرح کے کوئی ہمارے مذہبی تہوار یا اس طرح کی کوئی چیزیں آتی ہیں تو ایک وسوسوں کا سافٹ ویئر ہے نا، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور طرح طرح کے ایسے خیالات اور ایسے باتیں ذہنوں میں آتی ہیں کہ جن سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایک ایسا موقع، ایک ایسا وقت جس میں اللہ کے بندے خوب نیکیاں کر سکیں، عبادت کر سکیں، اور اس معاملے میں اپنے آپ کو مزید فعال کر سکیں، شیطان ایک وسوسوں کا جال لے کر آتا ہے، یہ کیسے ہو گیا، وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے نہیں ہو سکتا، نہیں بھائی ایسا کیوں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور پھر بندہ اس میں کھو جاتا ہے، اور بہت ساری عبادات سے، نیکیوں سے، بھلائیوں سے، بزرگوں کے فیضان اور بزرگوں کی برکتوں سے محروم ہو جانے کے اندیشے رہتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے مدنی چینل کے ذریعے اس طرح کے وسوسوں کا اظہار کیا جاتا ہے، اور جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مدنی مذاکرے اور امیر سنت کی صحبت، پھر علماء کرام، دارالفتہ اہل سنت کی جو برکتیں ہیں، اس سے جو کچھ یاد ہوتا ہے، جو ذہن میں آتا ہے، وہ ہم آپس میں سوال جواب کا سلسلہ کرتے ہیں۔ ہمارا اس سے پہلے کوئی آپس کا مدنی مشورہ نہیں ہوتا، نہ ہماری کوئی آپس کی گفتگو ہوتی ہے کہ آپ یہ پوچھو گے تو میں یہ جواب دوں گا، آپ یہ پوچھو گے تو میں یہ جواب دوں گا۔ میں نہیں جانتا کہ ان کے ذہنوں میں سوال کیا ہیں، اور جوابات تو جس وقت جو ہوگا وہی بن پڑے گا۔ تو اب چونکہ مذہب مہذب اہل سنت، جسے مسلک اعلی حضرت بھی کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ عین قرآن اور حدیث، صحابہ، اجماع اور اس طرح کی جو شرعی اور دینی اصول ہیں ان پر مبنی ہے، اور عین اسلام کی جو بنیادی وہ تعلیمات جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے لی، صحابہ کرام سے تابعین نے لی، تبع تابعین نے لی، اس طرح بزرگان دین نے لی،
یہی ہوتے ہوتے آج یہ ہم تک پہنچی ہیں، اور الحمدللہ چونکہ اسی پر ہم چل رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات ایسا ذہن میں ہوتا نہیں کہ یار کوئی ایسا سوال کر لیں گے جواب نہیں بن پڑے گا، تو ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے. جواب مجھ سے نہیں ہو سکتا تو ہم جواب امیر سنت سے لیتے ہیں، اور امیر سنت کے ساتھ ساتھ ہم وہی جواب دعوت اہل سنت سے لے لیتے ہیں جسے اپنے مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ضروری نہیں کہ اس وقت میرے ذہن میں وہ کوئی آیت آ جائے، کوئی وہ روایت آ جائے، وہ قول یا وہ عبارت میرے ذہن میں آ جائے جو کہ ان کے سوال کے جواب کے لیے کافی ہو. تو پھر ہم اسی سلسلے میں امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی طرف بھی نشاندہی کرتے ہیں اور دعوت اہل سنت کی طرف بھی بڑھتے ہیں کہ ہم وہاں سے جواب لے لیتے ہیں، کہ ہمیں اصل مقصد تو وہ جواب سے ہے کہ جو ہمارے وسوسوں کو اور ہمارے اشکال کو دور کر سکے، وہ جواب خواہ میرے ذریعے ادا ہو جائے یا امیر اہل سنت کے ذریعے ہمیں اس جواب کی برکت نصیب ہوں یا ہمارے مفتیان کرام سے یہ جواب مل جائے. تو یہ ہمارا سلسلہ ہوتا ہے اور یہ اس کی بنیادی مقاصد ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو ایک اچھے انداز سے، پیارے انداز سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کاموں میں لگا کر رکھیں اور شیطانی وسوسوں سے بچیں. یقیناً ہمارے سلسلے کا بہت بنیادی مقصد یہ شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ شیطان ناکام و نامراد ہو اور اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالی سے وہ تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس تعلق کو قائم کرنے کی ہمارے دین، ہمارا اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج کیا سوالات ہوتے ہیں اور کیا جوابات بن پاتے ہیں. ہم بھی نیت کرتے ہیں، میرے ساتھ جو شرکاء اسلامی بھائی آپ بھی نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کے رضا کے لیے سلسلے میں ہم شامل رہیں گے، اور نفس و شیطان کی شرارتیں جو عموماً ریاکاری کے نام پر، حب جاہ کے نام پر، شہرت کے نام پر، یا پھر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آدمی محض چپ کرانے کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں یار آج میں اس کو چپ کرا کر دم لوں گا. تو مدنی نتیجہ یہ ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو، ہم سیکھنے سکھانے کے لیے موجود رہتے ہیں، اور ہم سب کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آج سیدھے ہاتھ سے شروع ہوگا، الٹے ہاتھ سے شروع ہوگا، دل کی طرف سے شروع کرتے ہیں. چلے معاملہ غوثیت کا ہے، دل سے شروع کرتے ہیں. ابھی آپ نے جو تمہید پروگرام کی آپ نے شروع کی، یہیں سے اٹھا لیا آپ. جی آپ نے ایڈ میں جو بات کی نا، یہیں سے تو اصل اعتراض شروع ہو رہا ہے ہمارا. کیا بات کی؟ آپ نے کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہمیں اپنا ایک رشتہ قائم کرنا ہے، ایک تعلق جوڑنا ہے، مگر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو تعلق جوڑا جا رہا ہے وہ اللہ کے بندوں سے زیادہ جوڑا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی ہم سب سے پہلے جو شروعات کرتے ہیں وہ جیسے غوث پاک کا ذکر ہے. اب غوث جو ہے تو سب سے بڑا غوث تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر پھر ہم غوث اعظم کہتے ہیں. تو یہاں سے ہی تھوڑا سا پھر کانفلکٹ شروع ہوتا ہے نا. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی، تو اس میں اللہ کے بندوں کا بیچ میں ذکر کرنا اور اللہ کے بندوں کے ذریعے ایک راستہ بنانا، یہ کیسا؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تعلق تو. جی مفتی صاحب جواب ارشاد فرمائیے. ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ کیوں نہ جوڑیں، ولیوں سے کیوں؟ یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا سوال ہے کہ اگر اللہ ہی سے تعلق جوڑنا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں جوڑنا، اب خواہ وہ ولی ہو یا کوئی اور ہو، اللہ کے علاوہ تو اس میں تو ولی بھی آ گئے اور ولیوں کے علاوہ نبی بھی آ گئے. تو معاذ اللہ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے تعلق نہ جوڑے خواہ وہ اللہ کے نبی ہوں؟ تو یہ تو کوئی مسلمان کہہ ہی نہیں سکتا. مسلمان ہے ہی وہ جس کا اللہ سے بھی تعلق ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی تعلق ہے. لہذا یہ جملہ ہی بڑا غلط ہے کہ ہم اللہ سے جو ہے وہ رشتہ جوڑیں، اللہ سے ہم تعلق قائم کریں، نبیوں اور ولیوں سے کیوں؟ اول تو ویسے کسی سے متصور نہیں ہے کہ اس طرح کا جملہ بولے، لیکن بول دیتے ہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہوئے اس طرح کا جملہ بھی بول دیتے ہیں. اصل ہوتا کیا ہے، تعلق کی نوعیت میں فرق ہے. اللہ سے ہمارا تعلق وہ اور طرح کا ہے اور نبی سے ہمارا تعلق اور طرح کا ہے، ولیوں سے ہمارا تعلق اور طرح کا ہے. جب اللہ سے ہمارا تعلق کیا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے عبادت کرنے والے ہیں،
ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا رازق ہے اور ہم اس کا رزق کھانے والے ہیں. یہ ہمارا اللہ سے تعلق اور بھی ہے، یعنی لیکن چند ایک مثالوں کے لیے میں نے عرض کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور کے امتی ہیں. تو اب سرکار سے تعلق ہو گیا. اچھا، اور ولیوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم ان کے نیاز مند ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کی شفاعت کے امیدوار ہیں، ہم ان کی برکتیں حاصل کرنے کے متمنی ہیں. ہمیں خواہش ہے، ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پر برکتیں نازل فرمائے گا. تو یہ جو اولیاء کرام یا نیک لوگوں سے تعلق ہے، یہ تو دین کا مطلوب ہے، یہ دین میں مقصود ہے، دین اس کی ترغیب دیتا ہے. جیسے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، بڑی واضح آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے کون ہیں؟ اللہ کے ولی. تو اب سچوں سے تعلق رکھنے کا، ان سے رشتہ قائم کرنے کا، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا، ان کی اتباع کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. تو اس تعلق کا تو ہمیں حکم دے دیا گیا. اچھا، اسی طرح بلکہ یہ تو دنیا کا ایک حکم ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ہمیں فرمایا گیا ولیوں سے تعلق، صالحین سے تعلق اتنی عظیم شے ہے، ان کے گروہ میں آ جانا اتنی عظیم شے ہے کہ جب نیک بندے کی روح نکلتی ہے، ایک صالح آدمی کی روح نکلتی ہے، تو اس وقت اسے کیا ندا کی جاتی ہے؟ اسے ندا کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت کی ندا یہ ہوتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی جان، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی. لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو روح ابھی نکل رہی ہے بدن سے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہی ہے، اسے کہا جاتا ہے فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. یعنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے یہ فرمایا گیا میرے بندوں میں داخل ہو جا. تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کہ جن سے یہ تعلق رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ دعا مانگنی ہے کہ ہمیں ان کا ساتھ ملے، مرنے کے بعد بھی یہ دعا مانگنی ہے کہ ہمارا ان سے تعلق قائم رہے، ہم ان کے گروہ کے اندر ہوں. اور یہ دعا باقاعدہ قرآن پاک کے اندر سکھائی گئی ہے. چنانچہ قرآن پاک کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو ہی میرا ولی ہے، میرا مددگار ہے دنیا میں آخرت میں. توفنی مسلمن، مجھے حالت اسلام میں موت عطا فرمانا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے جوڑ دے صالح نیک لوگوں کے ساتھ. یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی دعا کر رہی ہیں کہ مجھے صالحین کے ساتھ جوڑ دینا، ان کے ساتھ لاحق کر دینا. تو صالحین، یہاں پر صالحین اپنے حسب مرتبہ ہے، یعنی اللہ کا نبی مانگے گا تو اس کے صالحین کا مرتبہ بھی دوسرا ہوگا. لیکن یہاں جو بات عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ صالحین سے تعلق، سوال یہ نہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے ان سے تعلق رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، ان سے رشتہ جوڑا جائے یا نہ جوڑا جائے. صالحین سے تعلق تو اتنا عظیم ہے، اتنا اہم ہے کہ دنیا نہیں آخرت کے اندر بھی اس کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں سے رشتہ قیامت کے دن عطا فرما دے، نیک لوگوں سے تعلق ہمیں قیامت کے دن عطا فرما دے. تو لہذا ہم بھی یہی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، ربی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ ہمیں مجھے حالت اسلام کے اندر اٹھانا اور صالحین کے ساتھ مجھے ملا دینا، صالحین کے ساتھ ہمیں مجھے لاحق کر دینا. لہٰذا اس جملے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کہنا نہیں چاہیے کہ اللہ سے تعلق ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے تعلق نہ ہو. یہ جملہ بڑا بے ربط سا اور بڑا غلط قسم کا جملہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی احتیاط عطا فرمائے. اولیاء کرام سے جو تعلق قائم کیا، اس تعلق کے قائم کرنے کے پیچھے کسی بھی مسلمان سے اگر آپ پوچھ لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں وہ دو رائے قائم کرے گا کہ وہ صرف یہی کہے گا چونکہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے میں اس لیے اسے تعلق قائم کرتا ہوں. یعنی کسی کو آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی، کیونکہ اللہ کے بندے تو سارے ہیں، لیکن کیا کوئی شرابی کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کرنے گیا؟ کوئی جواری کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے گیا؟
یا کوئی یہ دیکھا یار اتنا بڑا سنگر ہے، اتنا بڑا گلوکار ہے یار، دنیا میں اس کا اتنا نام ہے یار، اس سے دوستی کرو یار، یہ اللہ سے ملا دے گا. دنیا میں بگڑا سا بگڑا ہوا بھی اگر انسان جو مسلمان انتہائی بھی عمل ہے، انتہائی بھی عمل مسلمان کو لے لیں، جو واقعی ایک نمبر کا اگر شرابی ہو جواری بھی ہوگا، اگر اس کے ذہن میں کبھی کوئی ایسی چیز آئے گی کہ یار میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کروں، تو اس کے ذہن میں آئے گا یار اللہ کے نیک بندے کو تلاش کرو، میں اس کے بارگاہ میں حاضری دوں اور اس سے کہوں کہ یار اللہ سے دعا کر اور میں اپنے رب کا قرب پانا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب پانے کے لیے لوگ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو ڈھونڈتے ہیں جو عبادات کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، سچائی کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے اپنے رب کا ایسا قرب پا چکے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اگر وہ کسی بات پر قسم لے لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرماتا ہے، جو حدیث پاک میں بیان ہوا. تو وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ان شارٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لیے اگر کوئی اللہ والے سے تعلق جوڑتا ہے تو اس کے جوڑنے میں کوئی قباحت تو نہیں ہے. آپ یہ بتائیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. صحابہ کی سیرت کو رول ماڈل ہمارے سرکار نے خود بنایا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کو ہمارے لیے رول ماڈل کیا ہے. یہ بتائیے کیا ایسی روایتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سے کوئی خطا ہوئی اور وہ خطا کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے؟ جی بالکل. خطا کس کی اللہ کی. نافرمانی کس کی اللہ کی. کہاں حاضر ہوئے؟ حضور کی بارگاہ. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور کی بارگاہ میں کیوں حاضر ہوئے؟ کہ حضور کو اللہ کا وسیلہ بنائے. قرآن مجید میں خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. اب قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے 3 طریقے ارشاد فرما دیے. پہلا طریقہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا. دوسرا طریقہ نبی پاک کا اس آنے والے کے لیے سفارش کرنا اور اس کا اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے. بنیادی بات یہ ہے زہیب بھائی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی بارگاہ کے لیے اپنے مقرب بندوں کا راستہ ہمیں بتایا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس معاملے میں وسوسوں میں پڑنے کی. اگر کوئی رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ کہتا ہے یا اللہ میرے سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے، تو وہ کون سا غلط کر رہا ہے؟ دیکھیے آپ کا اشکال کب ہوتا یا اعتراض کب ویلڈ ہوتا؟ جب آپ نے کسی سے یہ سنا ہوتا کہ نہیں اللہ سے ڈائریکٹ توبہ مت کرو، نہیں ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں یوں مت کرو. ایسا بظاہر مطلب کسی نے بھی نہیں کہا، نہ کوئی کہہ سکتا ہے، نہ یہ کہنا درست ہے. وسیلے پہ آپ نے ڈسکس کیا، ٹھیک ہے، آپ نے قرآن آیت کا ترجمہ، قرآن آیت بیان کی، ترجمہ بیان کیا، لیکن آپ نے وہ آیت کیوں نہیں اٹھائی جس میں ہے نا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا ہے کہ ترجمہ مجھے کچھ اس طرح یاد ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مجھ سے مانگو مجھی سے طلب کرو. پڑھنے والا خود کہہ رہا ہے کہ میں تجھی سے مدد طلب، میں تجھی سے مانگتا ہوں. جی رب سے نا، ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں پر یہ آپ نے کوڈ نہیں کیا. اچھا یہاں پر آپ نے یعنی کہا کہ نا مدد کا آپ نے ذکر کیا، تو دیکھیں میں آپ سے کچھ ابھی مانگوں، آئی پیڈ مانگ لوں آپ سے، آپ مجھے دے دیں گے نا، آپ موجود ہیں یہاں پہ ہیں، تو آپ یعنی مدد کا جب کہتے ہیں تو پھر مدد تو جو موجود ہوگا یا جو حاضر ہوگا، آپ وہ تعلقات بیس پہ مدد کا کہہ رہے ہیں، تو جو ہے ہی نہیں، یعنی میرا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ دنیا میں نہیں ہے، انتقال فرما چکے، تو وہ کیا پھر کیسے مدد کریں گے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ مدد مانگنا کیا ہے، وہ تو بات کی بات آئے گی نا. مدد مانگنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا ہے کیا؟
مطلب آپ اس کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص زندہ ہے تو اس کی مدد مانگنے میں کوئی وہ نہیں ہے؟ آف کورس ظاہر ہے، میں نے آپ کو مثال دی نا، آپ سے آئی پیڈ لوں گا میں تو ہم لوگ ایک دوسرے سے اس کا مدد مانگنا جائز ہوا. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہوا؟ کہ رب سے مدد چاہتے ہیں. تو آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ زندہ سے مدد ملی جا سکتی ہے، تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں میں تجھی ہی سے مدد چاہتے ہیں؟ وہ تو دنیاوی اعتبار سے بنتی ہے نا بات. تو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں دنیا میں؟ دیکھیں آپ سے اب میں دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت مسبب الاسباب بھی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سبب کے ذریعے چیزوں کو کرتا ہے، تو ظاہر ہے اب ہمیں اللہ تعالیٰ سبب بنا رہا ہے نا. ہاں تو مسئلہ کیا ہے پھر؟ تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ سے مدد، میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تجھی سے مدد اور مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ یا پھر اللہ سبب میرے کو بنا دے، قلم دے آپ دے، کو یا سبب- اللہ میرے کو یہ وہ پی سی ٹیبلٹ دے دے، یا اللہ میرے کو یہ مطلب جوتا چاہیے، یا اللہ مجھے مطلب دوائی چاہیے، یا اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ بھوک لگی ہے روٹی دے دے. رزق کون دینے والا ہے؟ اللہ. نہیں، شفا کون دینے والا ہے؟ اللہ. ہم کو کپڑے کون دیتا ہے؟ اللہ. تو جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کو اللہ بھوک لگی ہے روٹی دے، وہی رزق دینے والا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو ختم. 1 2 3. جو بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے، تو آپ، میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ جو دیکھیں وسیلے پر بات چلی تھی، مدد پر آپ لے کر گئے، میں نہیں لے کر گیا. وہ آگے پھر یعنی جس سے مدد مانگے وہ وسیلہ ہی بن رہا ہے نا. چلو آپ کی مرضی ہے، وسیلے کو مدد کر دو، مدد کو وسیلہ کر دو. میں اب کیا بولوں گا، آپ بولو گے گھماؤ گے. نہیں گھمانے کی بات نہیں. دیکھیں آپ بات سنیں، آپ دیکھیں قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جن معبودوں کو پاس جاتے ہو تو وہ یقیناً کمزور ہے، وہ اپنے آپ اوپر سے ایک مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی سے مدد مانگنا، جیسے یا غوث المدد. پہلے اس پر چلتے ہیں. دیکھیں میں آپ بات کرتا ہوں، ہمیں عوام، ہم پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو سمجھیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جن آیات کا، آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو میں خود ہی مدنی چینل کے اسکرین پہ بتاتا ہوں کہ وہ کون کون سی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی بات ارشاد فرمائی جو یہ مضمون کہہ رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ آیات کون کون سی ہیں. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اے لوگو، ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو. وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگرچہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. تم فرماؤ، کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو تمہارے نقصان کا مالک نہ نفع کا، اور اللہ ہی سنتا جانتا ہے. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں، تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جو انہیں آسمان اور زمین سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، نہ کچھ کر سکتے ہیں. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہیں جو ان کا برا بھلا کچھ نہ کرے، یہی ہے دور کی گمراہی. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی،
اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی نہ مددگار۔ جو آیات مبارکہ من دون اللہ کے حوالے سے ابھی پیش کی گئی ہیں، اصل میں قرآن پاک کے اندر جو بہت ساری جگہوں پر یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے علاوہ تم جنہیں پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو یا جنہیں تم پکارتے ہو، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی تمام آیات مبارکہ میں دو اصول چلتے ہیں۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ میں تدعون یا یدعون کا جو لفظ ہوتا ہے، اس سے مراد پکارنا نہیں بلکہ عبادت کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ جس میں یہ فرمایا جائے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے، اس کا صحیح ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپنے آپ سے مکھی نہیں اڑا سکتے، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، وہ سن نہیں سکتے، وہ بول نہیں سکتے، وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ تو ان آیات مبارکہ میں یدعون اور تدعون بمعنی یعبدون اور تعبدون ہوتا ہے۔ اب یہ بات کہ یہاں پر دعا بمعنی عبادت ہے، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ قرآن مجید کی تفاسیر کو اٹھائیں اور قرآن مجید میں جتنے مقامات پر لفظ من دون اللہ کے ساتھ یدعون کا لفظ یا تدعون کا لفظ ہے، اس پر یہ دیکھیں کہ جو 1400 سال کے مفسرین نے ان آیات مبارکہ کی تفسیر لکھی ہے وہ کیا ہے۔ آپ کو اکثر و بیشتر جگہ بڑی صراحت کے ساتھ یہ الفاظ ملیں گے کہ یدعون کا ترجمہ وہ یعبدون کرتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ لہٰذا پکارنے سے ممانعت نہیں بلکہ عبادت سے ممانعت، اور جہاں پر پکارنے سے ممانعت ہے وہاں پر من دون اللہ سے مراد بت ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کی ایک اصطلاح ہے کہ قرآن پاک میں اکثر و بیشتر مقامات پر جہاں من دون اللہ کا لفظ آتا ہے وہاں پر اللہ کے مقابلے میں بت مراد ہوتے ہیں، اور یا دوسری تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ یہاں پر اللہ کے علاوہ سے مراد ہوتا ہے اللہ کے مقابلے میں۔ اب گویا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی تائید، اللہ کی عطا، اس کی دی ہوئی قدرت و طاقت کے ساتھ تو مدد ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں مدد نہیں ہو سکتی، اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک مدد مانگنے کا اور مدد کرنے کا تعلق ہے، یا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بت مدد نہیں کر سکتے، بتوں سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، اور اللہ کے مقابلے میں مدد نہیں مانگی جا سکتی، اللہ کے مقابلے میں مدد کوئی نہیں کر سکتا، یہ مفہوم اس لیے بھی لینا ضروری ہے کہ اگر آیات مبارکہ کا یہ معنی نہ لیا جائے تو قرآن ہی کی وہ آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ اور دیگر وہ نصوص کہ جن میں مدد مانگنے کا تذکرہ بھی ہے اور مدد کرنے کا تذکرہ بھی ہے، تو ان میں آپس میں تضاد ہو جائے گا، ان میں آپس میں تناقض لازم آئے گا، اور قرآن پاک کے اندر کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں۔ اب وہ دلائل کہ جن کے اندر بڑا واضح طور پر یہ موجود ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی گئی اور انہوں نے مدد کی، یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن پاک میں واضح طور پر یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا انا ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، فرمایا انا ابرئ الاکمہ، اکمہ مادر زاد اندھا یعنی پیدائشی نابینا، جو شخص پیدائشی نابینا ہے جس کی آنکھوں کے درست ہونے کے کوئی چانسز ہی نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایسے پیدائشی اندھے لوگوں کو بھی شفا دے دیتا ہوں، انہیں میں آنکھوں کا نور عطا کر دیتا ہوں، والابرص، اور جو داغ کے مرض میں مبتلا ہے، بدن کے اوپر داغ پڑ جاتے ہیں، سفید داغ کا مرض ہوتا ہے، ابرس یا جسے کوڑ بھی کہا جاتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس سے بھی شفا یاب کر دیتا ہوں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ بیماروں کو شفا یاب کرنا تو ایک بعد کی بات ہے، میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ تمام چیزیں کیسے ہیں؟ اب یہاں پر
جو بیمار تھے، جو نابینا تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے استمداد کرتے تھے، آپ سے مدد مانگتے تھے، آپ سے استعانت کرتے تھے. اب مدد مانگتے بھی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے یہ نہیں فرماتے تھے کہ من دون اللہ سے مدد کیوں مانگ رہے ہو، جاؤ اللہ تعالیٰ سے مانگو. آپ نے یہ نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر من دون اللہ کا لفظ ہی نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں پر بتوں سے مدد نہیں مانگی جا رہی، یہاں پر اللہ کے مقابلے میں مدد نہیں مانگی جا رہی، یہاں اللہ کے پیارے سے مدد مانگی جا رہی ہے، اس ہستی سے مدد مانگی جا رہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی. تو اب نابینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں کو درست کر دیجیے. بیمار مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمیں شفا یاب کر دیجیے. کوڑ کے مرض میں مبتلا لوگ عرض کر رہے ہیں کہ ہماری اس بیماری کا خاتمہ کر دیجیے. اب ان کے اس ڈیمانڈ کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مدد فرما رہے ہیں، لیکن اس مدد کرنے میں اس بات کو واضح طور پر فرما دیا کہ یہ مدد کرنا کس نوعیت کا ہے. یہ اپنی ذات کی طرف سے نہیں ہے، فرما دیا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے ہے، اس کی اجازت سے ہے، اس کے حکم سے ہے. تو یہ وہ بنیادی فرق ہے جو ان آیات کا مطلب واضح کر دیتا ہے اور ان آیات مبارکہ کا مطلب بھی واضح کر دیتا ہے. یعنی جن میں منع کیا گیا وہاں وہ صورت ہے کہ جہاں اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر مدد کرنے کی بات ہے، اور یہاں پر مدد کرنے کا اور مدد مانگنے کا تذکرہ ہے. یہاں وہ صورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ ہے. تو اللہ کی عطا کا عقیدہ رکھتے ہوئے جیسے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا. یہ کسی مسلمان کے تصور میں بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے اختیار دیے بغیر ہی اللہ کے رسول مدد کرتے ہیں. نہ کسی مسلمان کا عقیدہ، نہ کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے. تو لہذا یہاں پر جو فرمایا گیا اس سے مراد ہم جب مدد مانگتے ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کے پیش نظر اللہ نے ان کو اختیار دیا. یہ ایک آیت مبارکہ میں نے عرض کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اسی طرح ایک دوسری آیت مبارکہ ہے قرآن پاک کے اندر، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدہد پرندہ حاضر ہوا اور اس نے آ کے کہا کہ میں نے ملکہ بلقیس کا تخت دیکھا، بہت بڑا لمبا چوڑا، جو اس نے پورا اس کا بیان کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو منگوانا تھا. وہ تخت وہاں سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر تھا اور بہت بڑا تخت تھا. آپ نے اس کے لیے باقاعدہ کوئی لشکر نہیں بھیجا کہ جو اسے جا کر اونٹوں پہ لاد کے یا اس کو جو ہے اسے مختلف پارٹس بنا کر اسے اٹھا کے لے آئے. آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا، اور آپ کے درباریوں میں وہ افراد موجود تھے جو اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے یہ طاقت رکھتے تھے کہ اسے چشمے زدن کے اندر لے آئیں یا تھوڑی دیر کے اندر اسے لے آئیں. اب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور وہ مدد طلب فرما رہے ہیں اپنے درباریوں سے. اور کس معاملے کے اندر؟ کوئی معمول کا معاملہ نہیں ہے کہ جاؤ پانی پکڑ کے لے آؤ، جاؤ کھانا جا کے لے آؤ. اس شے کے اندر مدد مانگ رہے ہیں جسے ما فوق العادت کہا جاتا ہے، یعنی عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے یا عموماً ایسا ہو نہیں سکتا. اس چیز کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مدد مانگی. چنانچہ کیا فرمایا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اے میرے درباریوں تم میں کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے میرے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے. وہ میرے پاس آ رہی ہے، اس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے. اب اس کا کیا مطلب تھا کہ تخت کو اڑا کے لے آؤ یا تخت کو یوں لے آؤ کہ ایک عادی جو اسباب ہیں ان سے ہٹ کے وہ یہاں پر پہنچے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنات بھی موجود تھے اور صاحب کرامت اور صاحب علم انسان بھی موجود تھے. جنات میں سے ایک نے کہا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک ھذا. عفریت یعنی ایک جن نے کہا کہ میں آپ کے پاس یہ تخت لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ اس جگہ سے اٹھے، یعنی آپ کے اپنے تخت سے کھڑے ہونے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا. یعنی کتنی دیر؟ 1 گھنٹہ لگا لے، 2 گھنٹے لگا لے، 3 گھنٹے لگا لے. اس نے کہا میں اتنی دیر میں لے آؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام خاموش ہو گئے، یعنی اسے آپ نے اذن نہیں عطا فرمایا کہ لے آؤ. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرا صاحب علم کھڑا ہوا. قال الذی عنده علم من الکتاب انا
آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. ایک صاحب علم نے کہا، جس کے پاس علم تھا، اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں آپ کے پاس وہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ لمبا چوڑا، وسیع و عریض، بہت بڑا اور سینکڑوں میل کے فاصلے پر موجود تخت پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. آپ نے جب اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمایا هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. اب یہاں پر ہر چیز واضح ہو گئی. سلیمان علیہ السلام نے مدد طلب فرمائی. خود بھی لا سکتے تھے، خود تو اللہ کے نبی تھے، جنات سے اور ان اولیاء سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، ولی سے زیادہ مرتبہ رکھتے تھے، لیکن یہ دکھا دیا کہ میری بارگاہ میں حاضر ہونے والا میرا امتی اتنی طاقت رکھتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ولی، آپ کا درباری، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لے آیا. سلیمان علیہ السلام نے مدد طلب فرمائی، اس اللہ کے ولی نے مدد کر دی اور اس کام کے اندر مدد کی جو کام عام انسانی طاقت سے نہیں ہو سکتا. انہوں نے وہ مدد کی اور سلیمان علیہ السلام نے اس پہ فرمایا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو اب یہاں پر وہ بات بھی مینشن ہوگی کہ جہاں اللہ کا فضل ہو، جہاں اللہ کی عطا ہو، جہاں اللہ کی دی ہوئی طاقت ہو، وہاں پر اگر مدد طلب کی ہے اور وہ مدد کرتے ہیں تو اس میں کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے، اس میں کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. تو لہذا اولیاء کرام سے جو مدد طلب کی جاتی ہے اس کے پیچھے یہی کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کے پیچھے یہی اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ کام کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے. یہ حدیث مبارک جو ہے یہ حدیث کی کن کتابوں میں ہے؟ ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابن خزیمہ، مستدرک حاکم اور طبرانی. حدیث کی ان کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے. نابینا صحابی نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے عافیت عطا فرما دے. مراد یہ کہ میری نابینائی کو ختم کر دے، میرے اندھے پن کو ختم کر دے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اور اس کی حضور دعائی فرما دیں. یعنی انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ دعائی فرما دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آپشن دیے، صبر کرو گے تو جنت ملے گی اور تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر دعا کا کہتے ہو کہ تمہارا نابینا پن ختم ہو جائے تو میں دعا کر دیتا ہوں. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وضو کرو اور اچھا وضو کرو اور اس کے بعد یہ دعا مانگو. اب یہ جو دعا کے الفاظ ہیں، مدد مانگنا، مدد طلب کرنا، وسیلہ بنانا، ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس دعا کے الفاظ کو سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا خود سکھائی. دعا کیا ہے؟ فرمایا کہ یوں دعا کرنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فیہ. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، جو نبی رحمت ہیں، رحمت والے نبی ہیں. اب اس کے بعد اگلے الفاظ، یا محمد یعنی یا رسول اللہ، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، یا رسول اللہ میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف توجہ کی ہے اپنی اس پریشانی میں، حاجت میں، تاکہ اسے پورا کر دیا جائے. اے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، سفارش میرے حق میں قبول فرما. اب ان الفاظ مبارکہ میں دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام نے خود دعا سکھائی،
صحابی کو الفاظ یہ سکھائے کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے، تیرے نبی کے صدقے سے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، میں نے توجہ کی ہے تاکہ میری مراد کو پورا کر دیا جائے۔ اے اللہ تو حضور کے صدقے، حضور کی شفاعت کے صدقے، سفارش کے صدقے میری مراد کو پورا فرما دے۔ اب یہاں پر وسیلے کا معاملہ، ان صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر تو نماز نہیں پڑھی ہوگی کہ یا آپ کو پکارا یا رسول اللہ میں آپ کو وسیلہ بنا رہا ہوں، اپنے گھر جا کے پڑھی ہوگی یا مسجد میں جا کے پڑھی ہوگی یا ہو سکتا ہے بعد میں جا کے پڑھی ہو، تو غائبانہ طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا اور ان کی وہ مراد پوری بھی ہوئی، ان کی مراد پوری بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے صدقے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرنے کے صدقے اور آپ کو مخاطب کرنے کے صدقے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد کو پورا کیا، ان کا نابینا پن ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا نور عطا فرما دیا۔ یہ حدیث مبارک واضح طور پہ دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ تو وہ جو ہے کہ من دون اللہ، اللہ کے من دون اللہ سے مدد نہ مانگو، وہ ہے بت، بتوں سے مدد نہ مانگو، اللہ کے مقابلے میں مدد نہ مانگو، ان سے مدد نہ مانگو جنہیں اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا، جنہیں اللہ نے طاقت ہی نہیں دی، جنہیں طاقت ہے، اختیار ہے، یا جن کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، ان سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے طبرانی کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اذا ضل احدکم شیئا واراد عونا وهو بارض ليس بها انیس فلیقل یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی فإن للہ عباد لا یراہم۔ فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کی کوئی شے گم ہو جائے اور وہ ایسی جگہ ہو جہاں اس کا کوئی دوست یار نہیں، کوئی جان پہچان والا نہیں، اب کوئی جان پہچان والا نہیں تو کس کو بولے کہ بھائی میری چیز تلاش کرو؟ سرکار فرماتے ہیں فلیقل، تو اب اسے کہنا چاہیے یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ ایک مرتبہ نہیں، تین مرتبہ کہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ سرکار فرماتے ہیں بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جسے یہ نہیں دیکھ رہا، جنہیں یہ دیکھ نہیں رہا، لیکن وہ اس کی مدد کر دیں گے۔ اب اس حدیث مبارک میں کتنی صراحت، کتنی وضاحت کے ساتھ ہے، ورنہ یہاں پر واضح طور پہ فرمایا جا سکتا تھا کہ اگر جنگل میں ہو کوئی شے گم ہو جائے تو اسے چاہیے کہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو پکارے، یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ میری مدد کر۔ مدد اللہ ہی کرتا ہے، مدد اللہ ہی کرتا ہے، لیکن یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ وہ کہے یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اور ایک مرتبہ نہیں کہنا، 3 مرتبہ کہنا ہے۔ تو جس چیز کی اجازت یعنی مدد مانگنے کی اجازت اللہ کے بندوں سے، اللہ کے پیارے بندوں سے، اللہ کے چنے ہوئے بندوں سے مدد مانگنے کی اجازت جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں، اور اجازت نہیں دے رہے، طریقہ بتا رہے کہ کسی کی شے گم ہو جائے اور جنگل بیابان میں ہو تو اس انداز کے اندر مدد مانگا کرے۔ تو یہ دلائل بڑے واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے جو اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نبی ہے، اس سے اگر مدد مانگی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ قرآن اور احادیث مبارکہ کے دلائل کی روشنی میں یہ بالکل ثابت ہے اور طے شدہ بات ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کے ارشاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں اس معاملے میں کیا ارشاد فرماتا ہے یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں نکالنا ہوتا۔ آیت کریمہ کا آپ مجھے حوالہ دے رہے نا، یہ آیت کریمہ اولیاء کرام کے لیے نہیں ہے، یہ آیت کریمہ ان بتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جن بتوں کو یہ خدا سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیے عمار بھائی کہ اور آپ جہاں جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، مجھے کوئی ایک مسلمان بتائیں جو کسی اللہ کے ولی کو، خواہ وہ حیات میں ہو یا وہ پردہ فرما چکے ہوں، خواہ وہ ان کی مزار پر جاتا ہو، خواہ وہ گھر بیٹھ کے ان سے فیض لینے کی کوشش کرتا ہو، مجھے ایک دنیا کا کوئی مسلمان بتائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ولی کو، اس نیک بندے کو خدا سمجھ کر اسے
کلام کر رہا ہے اسے خدا سمجھ کر اس سے مدد مانگ رہا ہے. ناممکن ہے. آپ سر نیچے پاؤں اوپر کر کر بتا دیں, بالکل اوپر نیچے کر دیں نا, تب بھی آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے. مانگتے ہیں بیٹا دے دو, دیکھو شرک, پہلے آپ مانگتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی, اولاد دے دو, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ پیسے دے دو, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ مشکلیں ہیں آسان کر دو. نہیں, اس کو آپ کیا ڈائریکٹلی کہیں ان کو گے؟ کہتے ہیں نا. ہاں تو جیسے آپ ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ شفا دے دو, دوا دے دو, بات تو دونوں مل رہی نا, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. میں یہی تو آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اسلم بھائی کہ پہلے تو میں نے وہ کلیئر کیا کہ یہ آیت کریمہ ان بتوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں جن بتوں کو یہ مشرکین خدا سمجھتے تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے انہیں توحید کا درس دیا. ان کے تو خدا بھی کو 10 قسم کے, کئی قسم کے تو خدا تھے, اس کا خدا الگ تو اس کا خدا الگ تو اس کا خدا الگ. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وحدہ لا شریک کا پتہ دیا, اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے تمام انبیاء کرام نے اللہ کی وحدانیت کا درس دیا, توحید کا درس دیا ہے. ٹھیک ہے, خود اللہ تعالیٰ سے ملانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائیں. مجھے اس چیز کا جواب دیں, وسیلہ بناتے کیوں ہیں؟ دیکھیں وسیلہ بناتے کیوں ہیں. آپ کا نام؟ مدثر بھائی. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے, وسیلہ بنانے میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں کسی چیز کو تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم لوگ خود مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, صورت میں بھی ہے کہ ہم خود مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. جب ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو پھر ہمیں وسیلے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ مفتی صاحب اس پر آپ مزید کچھ مدنی پھول عطا فرمائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. جیسے کچھ لوگ اولیاء کرام کے مزارات پر جاتے ہیں, مزارات پر جا کے بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں, اور اس میں بعض اوقات یہ دعا بھی مانگتے ہیں. جیسے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے, جا کے یہ دعا مانگتے داتا صاحب ہمیں بیٹا عطا فرما دے, داتا صاحب ہمیں بیٹا عطا فرما دیں. یا کسی اور مزار پہ جاتے ہیں, وہاں جا کے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار, وہاں جا کے کہتے ہیں یا غوث پاک ہمیں بیٹا عطا فرما دیں. تو یہ مانگنا کیسا ہے, بیٹا مانگنا کیسا ہے؟ اولاد کا عطا کرنا تو اللہ کا کام, اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگنا, بیٹا مانگنا, یہ تو بالکل ہی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ عقل سے جو ہے وہ دور کی بات ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں کسی چیز کی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کتنی بڑی ہے یا وہ کتنی چھوٹی ہے یا وہ کتنی چھوٹی ہے. حقیقی مالک اللہ ہے. اگر ہماری آنکھوں میں نور ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے, اگر ہمارے بدن میں روح ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے, ہماری کانوں میں قوت سماعت ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے, ہمارے پاس کپڑے ہیں تو حقیقی دینے والا اللہ ہے. ہر شے حقیقتاً اللہ کی ملک ہے اور اللہ ہی کی قدرت میں ہے, اور وہی ہمیں عطا فرماتا ہے. ٹھیک, یہ پہلی بات. اب دوسری بات یہ کہ جب ہم اللہ کے نبیوں علیہم الصلاۃ والسلام یا اللہ کے ولیوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بارگاہ میں کوئی سوال کرتے ہیں, اس میں اصل کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جو اس میں اعتقاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عطا فرمائے گا ہمیں اللہ. عقیدہ کیا ہے؟ عطا فرمائے گا ہمیں اللہ. اور یہ جو ہم کسی نبی یا ولی کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں, یہ انہیں وسیلہ بنا رہے ہیں, یہ ہم انہیں وسیلہ بناتے ہیں. عطا ہمیں اللہ نے کرنا ہے, اور یہ نبی اور ولی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے وسیلہ بنیں گے. اگر ان کی طاقتوں اور اختیارات میں ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے ہمیں عطا فرمائیں, یا ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں, ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں. اب یہ جو نسبت ہوتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ داتا صاحب آپ ہمیں بیٹا عطا فرما, یا اولاد ہوگی تو ہم نے کہا یار داتا صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا, کرم ہو گیا, بیٹا عطا کر دیا. یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں, اسے کہتے ہیں مجازی نسبت ہے. مجازی کا مطلب کیا ہے؟ مجازی کا مطلب یہ ہے کہ نسبت دو طرح کی ہے, ایک ہے حقیقی نسبت اور ایک ہے مجازی نسبت. حقیقی نسبت یہ ہوتی ہے کہ حقیقتاً یہ اسی کا کام ہے, اور مجازی نسبت یہ ہوتی ہے کہ درمیان میں جو واسطہ اور وسیلہ بنتا ہے اس کی طرف بھی شے کو منسوب کر دیا جاتا ہے. اب اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا میں مزید ایک دو مثالیں قرآن پاک سے عرض کر دیتا ہوں. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ ہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں بچے کی صورت بناتا ہے, جو تمہاری صورتیں بناتا ہے. اب صورت بنانا, ماں کے پیٹ میں جو بچے کی صورت بناتا ہے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی, وہ اللہ ہے جو صورتیں بناتا ہے. حدیث مبارک ہے مسلم شریف کی, جس میں ہے
کہ جب بچے پر ایک عرصہ گزر جاتا ہے، ایک مخصوص عرصہ بیان کیا گیا، یعنی جب وہ بچہ ابھی جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس پہ ایک عرصہ گزر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ آ کر بچے کی صورت بناتا ہے، وَصَوَّرَ، اور بچے کی صورت بناتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے اللہ تمہاری صورتیں بناتا ہے، حدیث فرماتی ہے فرشتہ آ کے صورت بنا دیتا ہے۔ اب بتائیے کون بناتا ہے؟ هو المصور، اللہ ہے، جو تصویر بنانے والا ہے بچوں کی ماں کے پیٹ کے اندر بھی وہ اللہ ہے، لیکن حدیث فرماتی فرشتہ بنا دیتا ہے۔ تو حقیقتاً اللہ بناتا ہے، اور فرشتہ چونکہ اس کا وسیلہ اور ذریعہ بنتا ہے، لہذا اس کی طرف بھی صورت بنانے کی نسبت ہو گئی۔ وہ وسیلہ بنا لیکن اس کی طرف بھی صورت بنانے کی نسبت ہو گئی۔ ایک بات۔ دوسری دلیل، یعنی مزید کلیئر کرنے کے لیے ایک بڑا سمپل سا سوال ہے، موت کون دیتا ہے؟ روح کون قبض کرتا ہے؟ اللہ۔ زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کر سکتا۔ زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو روح اللہ قبض کرتا ہے، یہ قرآن کی آیت۔ اور اللہ ہی قرآن میں فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے محبوب تم فرماؤ اے لوگو تمہاری روح موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے جو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں لفظ دونوں ہیں، تمہاری روح، اللہ روحیں قبض کرتا ہے، دوسری آیت میں فرمایا ملک الموت روحیں قبض کرتے ہیں۔ بتائیے کون کرتا ہے؟ قرآن تو دونوں کے بارے میں فرما رہا ہے، اللہ بھی روحیں قبض کرتا ہے اور ملک الموت بھی روحیں قبض کرتا ہے۔ تو یہ تھوڑی کوئی تقسیم ہے کہ کچھ روحیں اللہ تعالیٰ قبض فرماتا ہے، کچھ ملک الموت آ کے قبض کر لیتے، نہیں، ہر روح اللہ ہی قبض کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی درست ہے کہ ہر انسان کی روح ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ جب اللہ ہی قبض کرتا ہے تو پھر خاص ہو گیا، پھر دوسرا نہیں ہو سکتا، اور ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں پھر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو فرق یہ ہے کہ حقیقتاً روح قبض کرنا اللہ کا کام ہے، موت دینا، روح نکالنا اللہ کا کام، لیکن اللہ نے اس کام کے لیے وسیلہ بنا دیا حضرت ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو۔ چونکہ یہ درمیان میں وسیلہ ہے، چونکہ یہ سبب بنتے ہیں، لہذا اب روح قبض کرنے کی نسبت ان کی طرف بھی ہو گئی اور روح قبض کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہوگی۔ تو با اعتبار حقیقت اس کی نسبت اللہ کی طرف، اور با اعتبار مجاز اس کی نسبت ملک الموت کی طرف۔ اچھا، اب یہ تو موت کا معاملہ تھا، اب آئیے خاص وہ مسئلہ جس کے اوپر ہم نے بات کی ہے، بیٹا دینا۔ کہ چلے ٹھیک ہے جی، موت کے اوپر تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے حقیقت کے اعتبار سے، ملک الموت ہے وہ روح قبض کرتے ہیں مجاز کے اعتبار سے، لیکن اولاد عطا کرنا تو ایسا نہیں ہے نا۔ تو اس کا جواب قرآن پاک کی واضح آیت مبارکہ، اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا۔ حقیقت کے اعتبار سے صرف اللہ کا اختیار ہے، دوسرے کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ لیکن اگر اللہ ہی کسی کی طرف اس کی نسبت فرما دے تو پھر اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، واقعہ بیان فرمایا کہ جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور آ کر ان سے کیا فرمایا؟ ان کے جب قریب آئے تو وہ ڈر گئی، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اور تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ یعنی وہ پارسا متقیہ تھی اور ایک اجنبی مرد اچانک ان کے سامنے آ گیا خلوت کے اندر، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی کہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا؟ اب الفاظ دیکھیے، قال، فرمایا جبرائیل امین نے، انما انا رسول ربی کی، اے مریم میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تیرے رب نے مجھے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اب الفاظ دیکھیے، لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں میں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کر دوں، پاکیزہ بیٹا تمہیں عطا کر دوں۔ کون؟ میں۔ حالانکہ یہاں پر جملہ یوں بھی بنتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام یہ کہہ دیتے کہ اے مریم میں تیرے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت سنا دوں کہ اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا، بشارت سنا دوں کہ اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا۔
جملہ تو بہت اچھا تھا لیکن یہ نہیں. فرما رہے میں اس لیے آیا ہوں انما انا رسول ربی کی لأہب لکی غلاما زکیہ, تاکہ میں تمہیں بیٹا عطا کر دوں. اب یہ جو بیٹا عطا کرنے کی نسبت ہے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ جبرائیل فرما رہے میں بیٹا دوں گا, تو اب جبرائیل خدا تو نہیں ہے, اللہ تو نہیں ہے, اللہ کے بندے. اگر اللہ کا ایک بندہ اپنی طرف یہ نسبت کر سکتا ہے تو پتہ چلا کہ منسوب کرنا جائز ہے, کیونکہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے تو نہیں بولیں گے تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی طرف, اللہ کے مقبول بندے کی طرف اس بات کی نسبت کر دی جائے کہ جبرائیل امین علیہ السلام, جیسے کہہ دیا جائے کہ حضرت مریم کو بیٹا دیا جبرائیل امین علیہ السلام نے, اگر اس کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے قرآن کی آیت کے اعتبار سے, تو پھر اس کہنے کے اندر کیا حرج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو بیٹا عطا فرما دیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے, اور اس کا دوسرا جملہ یہ کہہ دیا جائے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیٹا عطا کر دیا, داتا صاحب نے اس کو بیٹا عطا کر دیا. اگر جبرائیل نے بیٹا عطا کیا کہنا شرک نہیں ہے تو داتا صاحب نے بیٹا عطا کر دیا کہنا کیوں شرک ہو جائے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ نسبت مجازی ہوتی ہے. نسبت مجازی سے مراد یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ داتا صاحب نے بیٹا عطا کر دیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داتا صاحب نے اپنی طرف سے بیٹا عطا کر دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ داتا صاحب کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیا. جیسے آیت میں جو بیان کیا گیا اس کا مطلب یہی ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ عطا کر دی, اور حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں واسطہ بنے. واسطہ کیا بنے کہ انہوں نے پھونک ماری تھی, انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو ہے وہ اپنا سینے پر پھونک ماری تھی, اور اس سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاملہ ہو گئی تھی, اور اس کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی. تو درمیان میں حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وسیلہ اور واسطہ بننا ہے اس کی وجہ سے بیٹا دینا اگر ان کی طرف منسوب ہو سکتا ہے, تو کسی ولی کا وسیلہ پیش کرنے کی وجہ سے یا اس کی دعا کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما دے تو پھر اس کی طرف نسبت کرنے کے اندر کیا حرج ہے؟ لہذا اس کہنے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ داتا صاحب کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے عرض کر دیا جائے, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے عرض کر دیا جائے, لیکن عقیدہ وہی ہوتا ہے اور وہی ہونا چاہیے. کسی کا عقیدہ ہی اگر غلط ہے اور وہ معاذ اللہ کوئی شرکی عقیدہ ہی رکھتا ہے تو وہ ایک اپنی جگہ ہوگا, لیکن مسلمان سے یہ متصور نہیں ہے. مسلمان سے یہ متصور نہیں. جب تھوڑا سا وضاحت سے پوچھتے ہیں تو ہر مسلمان واضح کر دیتا ہے کہ نہیں بھائی دینے والا اللہ ہی ہے, دینے والا اللہ ہی ہے, اللہ کے ولی نبی جو ہے یہ وسیلہ ہوتے ہیں. لہٰذا اس کہنے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وسیلے کے بغیر بھی مانگتے ہیں تو ان کا مانگنا تو منع نہیں ہے نا. یہ تو میں وضاحت کر چکا ہوں کہ مانگنا منع نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی وسیلے کا منع کرتا ہے, وسیلے کا دیکھیں نا, ہم کہیں گے نہیں بغیر وسیلے کے مانگنا درست نہیں ہے تو تک الگ بات ہو گئی, یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. مگر یہاں میں کہتا ہوں اگر کوئی وسیلے کے ساتھ مانگتا ہے تو اس کا یہ مانگنا کس قرآن کی آیت سے غلط یا کس حدیث سے غلط ثابت ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں ہے نا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, مفہوم ہے کہ جو ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرنے والا ہوں. بالکل, تو ہم اللہ سے دعا مانگے نا. تو ہم چلے آتے ہیں بابا جی کے مزار کے اوپر, ہم کہتے ہیں بابا جی فلاں چیز دے دیجئے. دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ دعا نہیں, اب وہ تو ہم جا کے بولتے ہیں نا بابا جی آپ یہ چیز دے دیجئے. یہ سب وسیلہ بنانا ہی ہے. اس کو تھوڑا سا براڈ مینٹلٹی کے ساتھ پلیز لینے کی کوشش کریں. اعتراض برائے اعتراض نہ کریں, ایک ایکسیپٹنس کی کوالٹی پیدا کریں اور آپ ایمانداری سے بتائیے. اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے والا بنا, آپ ایمانداری سے بتائیں شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. آپ نے کبھی ڈاکٹر کو کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بس صحیح کر دو میرے کو؟ کبھی کہا ہے؟ کہتے رہتے لوگ. اب نہیں, میں جو پوچھنا چاہتا ہوں ایمانداری سے بتائیے گا. میں اگر ایک میرے سامنے ڈاکٹر ہے, ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا فی الحال مثال کے طور پر, اور میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب بہت طبیعت خراب ہے پلیز مجھے صحیح کر دو, کیا کسی کے دل میں خیال آیا یار تم ڈاکٹر سے کیوں شفا مانگ رہے ہو؟ یار شفا تو اللہ دے گا. ڈاکٹر سے خالی دوائی لو, چپ چاپ دوائی کھاؤ اور جا کر اللہ سے دعا کرو, یا اللہ میں نے یہ کوشش کی, تو نے سبب پیدا کیا, میں نے سبب تو لے لیا. اب ڈاکٹر کو شفا بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ ڈاکٹر صحیح کر دو؟ ڈاکٹر صحیح تو نہیں کر سکتا, کنیا کوئی ڈاکٹر صحیح نہیں کر سکتا. بندہ صحیح تبھی ہوگا جب اللہ شفا دے گا. یہ طے, ڈاکٹر دوائی دیتا ہے بندہ صحیح نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح کئی مزارات پہ جا کر ہم دعا کرتے ہیں, دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی.
اصل دعا کا قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جس طرح ایک ڈاکٹر سے ہم شفا کی بات کرتے ہیں تو شیطان وہاں وسوسہ نہیں لاتا ہمارے دلوں میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جس ڈاکٹر کو کہہ رہے ہیں وہ ڈاکٹر شفا دینے والا نہیں ہے، یہ ایک سبب ہے. ہم اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسی دوا دے دو جس سے میرے کو صحیح ہو جائے. تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں اللہ کے ولی کو کوئی ایسی دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نجات دے دے. وسیلہ اسی کا نام ہے کہ بندہ اللہ کے اس نیک بندے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو قرب پاتا ہے. وسیلہ کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہو تو بغیر وسیلے کے نہیں مانگی جا سکتی؟ جب وسیلے کے بغیر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے تو پھر وسیلہ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سوال کا بڑا سمپل سا جواب یہ ہے کہ دین وہ نہیں جو ہم سوچتے ہیں اور جو ہم سمجھتے ہیں. دین وہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. دین وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام تک پہنچا اور جو انہوں نے دین کو سمجھا. اب انہوں نے دین کو سمجھ کر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین پہ پہنچایا اس میں جو چیز موجود ہے ہم نے اسے تسلیم کرنا ہے. کیا فائدہ ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، کیوں نہیں ہے، یہ سب سوال بعد میں ہیں. اگر ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے، آپ کے عمل مبارک سے ثابت ہے، اس پر ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے کہ بھی کیا فائدہ اس کے بغیر کیوں نہیں ہو سکتا. اب بات یہ ہے کہ وسیلے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا. صحابہ کرام کی زندگی کا معمول تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں وسیلہ پیش کرتے تھے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا وسیلہ اور صحابہ کرام کی زندگی کا معمول تھا دعا کے اندر وسیلہ پیش کرتے تھے. اب بتائیے کہ کیا اس کے بعد یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھی کیوں؟ بھئی کیوں کا جواب تو تب ہو کہ جب کوئی بات دین میں ثابت نہ ہو اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے کہاں سے ثابت ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، کب ہے، کیا فائدہ ہے. لیکن جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا، جو آپ نے طریقہ سکھا دیا، اس کے اوپر اعتراض کرنا اور اسے تسلیم نہ کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں سکھایا؟ وہ جو میں نے اوپر حدیث مبارک عرض کی تھی، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، مستدرک حاکم اور طبرانی کے حوالے سے جو حدیث ذکر کی تھی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نابینا صحابی کو سکھایا تھا کہ جنہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے عافیت عطا فرما دی، یعنی مجھے آنکھوں کا نور عطا فرما دے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چاہو تو صبر کرو جنت ملے گی اور چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں. عرض کی حضور دعا ہی فرما دے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ وضو کرو اور اچھا وضو کرو اور پھر یہ دعا مانگو. اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فاشفع فی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سکھا رہے ہیں کہ وہ صحابی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے، اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہے. یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت کو پورا کر دیا جائے. اے اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. اب یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. کس کو سکھایا؟ صحابی کو سکھایا. صحابی نے اس پر عمل کیا. عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا نور عطا فرما دیا. تو اب سارے سوالوں کا جواب اسی کے اندر مل گیا کہ وسیلہ کیوں ہے؟ بھی اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. وسیلے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اچھا وسیلے کے بغیر کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بھائی یہ سوال تو وہاں جا کے کیا جائے جہاں سب سے پہلے وسیلہ سکھایا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے تو یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ وسیلے کے بغیر ہی دعا نہ کر لیں. نہیں، صحابہ کرام یہ جرأت ہی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرما دی اور جو سرکار نے اجازت دے دی اس پہ سب ختم ہے. اس کے بعد آگے کسی شے کی حاجت ہی نہیں ہے مزید کسی پوچھنے کی اور مزید کسی اجازت لینے کی. اچھا دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ وسیلے سے دعا مانگنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، معمول تھا. ایک دعا نہیں، معمول تھا.
دلیل بخاری شریف کی حدیث سے مبارک ہے. بخاری شریف میں ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ خشک سالی پڑی. خشک سالی یعنی بارش نہیں ہوئی. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی اس کے الفاظ کیا تھے؟ بخاری کے الفاظ ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137. عرض کرتے ہیں اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فسقنا. ترجمہ، اب ترجمے کے الفاظ پہ غور کیجیے گا. اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے. اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے. یہ عمل ہے، یہ تکرار ہے کہ ہم یہ عمل کیا کرتے تھے. اور اے اللہ، تو ہمیں بارش عطا فرما دیتا تھا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہمیں سیراب کر دے. اس حدیث مبارک میں کتنی باتیں کلیئر ہو گئی. ایک تو یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرنا صحابہ کا معمول تھا. ایک دوسری بات یہ کلیئر ہوئی کہ صرف نبی ہی کا وسیلہ نہیں ہوتا، نبی سے نسبت رکھنے والے کا بھی وسیلہ ہوتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، نسبت تھی، ان کا وسیلہ پیش کر دی. تیسری بات یہ پتہ چلی کہ وسیلہ صرف نبی کا نہیں، غیر نبی کا بھی ہوتا ہے. یعنی ولی ہے، صالح ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہے، اس کا بھی وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. تو جب صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے اور تو ہمیں بارش عطا فرما دیتا تھا، تو جب صحابہ کرام اپنا معمول خود بتا رہے ہیں تو ہم جو وسیلہ پیش کرتے ہیں یہ صحابہ کرام کی اسی سنت کی ادائیگی ہے، یہ اسی طریقے کی ادائیگی ہے. یہ دو دلیلیں بالکل اختصار کے ساتھ میں نے عرض کر دی ہیں. اگر تفصیل کے اندر جائیں گے تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، لیکن یہ دو دلیلیں ایک منصف مزاج کے لیے اور احادیث مبارکہ کو اور اللہ رسول کے فرامین کو تسلیم کرنے والے کے لیے کافی ہیں کہ وسیلہ پیش کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھایا اور صحابہ کرام کا معمول تھا. اس کا یہ حسن ظن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا چونکہ نیک بندہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا. اب دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں قحط پڑا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو چکا ہے. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بارش کی التجا کرتا ہے کہ آقا بارش نہیں ہو رہی ہے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ندا آتی ہے کہ جا کر عمر کو کہہ دو بارش ہو جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ کیا تھا؟ بارش تو اللہ برساتا ہے. یعنی دیکھیں، میں آپ کو اتنی حدیثیں سنا دوں، میں آپ کو اتنی آیتیں بیان کر دوں، اتنی روایتیں بیان کر دوں کہ شاید مطلب کہ کنفیوژن، اگر بندہ اب نہیں صحیح ہونا چاہتا تو نہیں ہو، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتا نہ ہو. لیکن یہاں پر کوئی کنفیوژن اس لیے نہیں ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نیک بندے سے دعا کا نہیں کہتا، کوئی اللہ کے نیک بندے کے پاس نہیں جاتا، تو کوئی اللہ کے نیک بندے کے لیے یہ سب چیزیں نہیں کہتا جو میں کہتا ہوں. تو میں کب کہتا ہوں کہ وہ گناہ گار ہے اور وہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کرنے والے کو ناجائز کہے گا، اس طرح کرنے والے کو گناہ گار کہے گا اور یہ کہے گا کہ یہ اسلام و دین کے خلاف ہے، تو اب مجھے یہ بات کہنے کی اجازت دیجئے کہ میں اس سے پوچھوں گا نا کہ بھائی یہ چیزیں کہاں سے ناجائز ہیں، کیسے ناجائز ہو گئی. بات یہ کہ آپ نے بھی کہا، چلیں جو آپ نے ابھی حدیث مبارکہ بھی پیش کی، بات یہ ہے کہ اب وہ ناجائز اس لیے کہتا ہے کہ جب وہ وہاں ہم دیکھتا ہے نا کہ وہاں جا کے کیا ہو ررہا ہے، سجدے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہی نیک بندے کے بعد جا کے اس مزار پہ جا کے آپ دیکھیں جب زندہ آدمی کے وجہ سنیں زندہ کی طرف رہے ہو، ہم تو زندہ میں بھی ایک ہیں تو آپ کنفیوز ہو. آپ نے بھی ڈاکٹر کی مثال دی ہے نا کہ آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں صحیح کر دو. یہ ایک زندہ آدمی ہے، ڈاکٹر ایک زندہ ہے اور اس سے ہم بات کر رہے ہیں. لیکن جو آپ اب جا کے دیکھیں کہ مزار شریف پہ جا رہے ہیں، جو صاحب مزار ہیں وہ انتقال فرما گئے اور آپ روح نکل گئی، دعا مانگ رہے ہیں. اب جو موضوع چلا، آئیے اس پر امیر سنت کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. تو وہ مزار شریف پہ جانے کے حوالے سے آپ کا کیا ذہن ہے؟
मज़ारत औलिया पर हाजिरी देनी बहुत बड़ी सआदत की बात है। मौलाना रूम अलैहि रहमतुल्लाह अल क़य्यूम ही का गालिबन ये शेर है, यक ज़माना सोहबत बा औलिया बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया। यानी औलिया किराम की सोहबत में एक घड़ी भर गुजारना ये 100 साल की खालिस बेरिया यानी खालिस इबादत से भी बढ़कर है। तो अगर वली के मज़ार पर हाजिरी होती है तो सादत की बात है, कहना चाहिए। मैंने भी हाजिरियाँ दी अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी मौका मिला तो ये सादत पाई है अल्लाह की रहमत से। क्या सरकार इस्लाम में साबित है किसी की कब्र पे जाना? जी हाँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि पहले मैं तुम्हें मना करता था कब्रों की जियारत से, अब कहता हूँ कब्रों की जियारत करो कि ये दिलों को नरम करती और आंखों में आंसू लाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में तशरीफ आवरी साबित है, दुआ करना साबित है। और हर साल शुहदाए उहुद के मज़ारात पर भी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाया करते थे। हुजूर अंदाज़न आपने कितने मज़ारात पर हाजिरी दी होगी अपनी जिंदगी में? अनगिनत। को मशहूर मज़ारात तो होंगे ना? मशहूर मज़ार, सबसे मशहूर मज़ार तो मदीने मुनव्वरा में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। फिर इसी ज़िम्न में शेखन करीमन भी वहाँ आराम फरमाए कदमों में, इनके मज़ार की भी हाजिरी हो जाती है मज़ारात की। बक़ी मुबारक में 10,000 कमोबेश सहाबा किराम आराम फरमाए। तो अगर बक़ी शरीफ की हाजिरी थे तो 10,000 सहाबा के मज़ार तो ये आ गए। फिर जनाब वाला बेशुमार ताबेईन, तबे ताबेईन और इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे इमाम जलील जिनके करोड़ों मानने वाले और अब भी मानने वाले इनके पाए जाते हैं मुक़ल्लिदीन। तो और बहुत सारे उलमा मशाइख, सैयदी क़ुत्ब मदीना भी वहीं आराम फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह यह कि लाखों मज़ारात की हाजिरी बक़ी शरीफ की हाजिरी में मुज़मिर है माशाअल्लाह। इसके अलावा चीदा मज़ारात पर भी मैं गौस पाक की बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, करबला शरीफ इमाम अली मकाम की बारगाह में हाजिरी दी है, कुफा शरीफ भी हाजिरी दी है, नजफ अशरफ शरीफ भी हाजिरी दी है मौला मुश्किल कुशा के यहाँ, सैयदना हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ भी हाजिरी दी है, वो भी वही करबला की तरफ ही है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार पर हाजिरी दी। वो तो पूरा मज़ार का पूरा कब्रिस्तानी अल गजाली आपके नाम की तरफ मौसूम है। और इमाम आज़म के मज़ार पे हाजिरी? इमाम आज़म के मज़ार पर भी हाजिरी दी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बगदाद मुअल्ला में है। गरीब नवाज के वालिद साहब के मज़ार पर हाजिरी दी है, वो भी बगदाद मुअल्ला में। शेख जुनैद बगदादी, सिरी सकती, जो तज़किरतुल औलिया में काफ़ी औलिया किराम का तज़किरा, तो वहाँ काफ़ी मज़ारात हैं इराक़ में। तो जुबैदा कब्रिस्तान में काफ़ी मज़ारात हैं, बाद अंबिया किराम के मज़ारात भी हैं। यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार पर हाजिरी दी है। सैयदना जरजीस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार पर भी हाजिरी दी है। दाता साहब के बारहा कदमों में हाजिरी का शरफ मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में भी हाजिरी का शरफ मिला है। बम्बई में माहिम शरीफ, फिर हाजी अली समुंदर में मज़ार है उनका, पानी भी आ जाता है वाद उधर। ये फिर कोलंबो गया तो वहाँ के मज़ारात पर हाजिरी दी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला के मज़ार पर शरीफ में भी हाजिरी हुई? मदीनतुल मुर्शिद आला हज़रत के मज़ार पर, फिर इनके आबा व अजदाद के मज़ारात पर, आला हज़रत के भाईजान हसन रज़ा खान, फिर वालिद साहब रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान, इनके आला हज़रत के दादा जान मौलाना रज़ा अली खान, सबके मज़ार आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आला हज़रत के मज़ार पर हाजिरी तो ज़िम्नन मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हो जाती कि वही आला हज़रत के पहलू में दफन है। मदीनतुल औलिया माशाअल्लाह शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह, सैयदी क़ुत्ब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह, काफ़ी यानी कि ये फहरिस्त बहुत तवील है। ठट्टा शरीफ और सेवन शरीफ वहाँ भी हाजिरी दी है। शाकीक पर भी हाजिरी दी है। क्या बात है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मखदूम हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह गालिबन वहाँ भी गया हूँ। मक्कली शरीफ जी, मक्कली शरीफ में कहा जाता है कि 1,12,000 औलिया किराम के मज़ार हैं। मक्कली शरीफ भी हाजिरी दी है। मैं अभी आपको एक और मिसाल देता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी हदीस भी सुना देता हूँ। अभी तो मैंने कुरान मजीद की आयत सुनाई, अब आइए मैं आपको एक
حدیث بھی سناتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی. ابن ماجہ کی حدیث ہے. ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی و یرزق. یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اجسام یعنی جسموں کو مٹی پر حرام فرما دیا ہے. اللہ کے نبی زندہ رہتے ہیں, انہیں رزق دیا جاتا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291, حدیث نمبر 1637. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. یعنی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں, نماز پڑھتے ہیں. مسند ابی یعلا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 216, حدیث نمبر 3412. یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث کوٹ کی, قرآن مجید کی آیت کوٹ کی ہے, اور بہت ساری چیزیں میں نے کوٹ کی ہیں. اس طرح مدد کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدد فرماتے ہیں, اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے. اس میں وسوسے میں اشکال میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جو بھی مزارات پر بھی جاتا ہے, جس کا میں نے ابھی بیان کر دیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام, اللہ کے نیک بندے یہ زندہ ہوتے ہیں. ان کی حیات پر باقاعدہ ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. اب ظاہر میں پوری کی پوری کتابیں اگر ایک ہی نشے سے بیان کرنی تو 2-5 گھنٹے تو صرف مجھے ان کے حیات کے ہونے پر ہی دلائل دینے پڑیں گے. سوائے اس کے اور کیا ہے کہ ہم ان آیتوں پر غور کر لیں, ان حدیثوں پر غور کر لیں, اور اس کے تحت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ہمیں ارشادات عطا فرمائے اور دیگر بزرگان دین نے جو ہمیں ارشادات عطا فرمائے, ملا علی قاری کے ارشادات ملتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جن میں ہمیں مدد کے بھی ارشادات ملتے ہیں, اور جو ہمارے سامنے انتقال کر گئے, منتقل ہو گئے, ایک جہاں سے دوسرے جہاں کی طرف منتقل ہو گئے. یہ ایک ایسی کنفیوژن ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جناب یہ مدد کا ہونا, ایاک نستعین کا ہونا, پھر دوسری مدد کے بارے میں آ جانا, پھر اولیاء کرام کی مزارات پر چلے جانا, تو ان کا دنیا سے رخصت ہو جانا, پھر ان کا حیات والے بات آنا, یہ جو کنفیوژن پیدا کرتی ہے یہ علم کی کمی ہے. علم کی کمی ہے. جب آپ کے سامنے قرآن مجید کی مزید آیات آ رہی ہیں, آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر آ رہی ہے, اور تفسیر میں بھی ایسے ایسے اقوال جن کو انشاءاللہ کوئی رد نہیں کر سکے گا.